السلام علیکم، محمد عاقب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو ہاؤ ٹو کریک انٹرویو کے بارے میں ہے، جس میں میں آپ کو کچھ ایکسپرٹس کی اور کچھ اپنی رائے بتاؤں گا کہ وہ اس بارے میں کیا ٹپس دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے KPPSC کا انٹرویو دیا ہے اور میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سب سے اہم بات جو انٹرویو کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انٹرویو پینل آپ کی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک تو آپ کی لک اور دوسرا آپ کا مائنڈ سیٹ۔ تو سب سے پہلے آپ کی لک اچھی ہونی چاہیے، آپ کے کپڑے اچھے پہنے ہوں، آپ نے بال وغیرہ اچھے کٹوائے ہوئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، تو انٹرویو پینل آپ کی مائنڈ سیٹ سے پہلے آپ کی لک دیکھ کر ہی آپ کے بارے میں ایک تاثر، ایک رائے قائم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرسٹ امپریشن کو ہمیشہ اپنا گریٹ امپریشن بنائیے۔ اس کے بعد جب آپ اجازت لے کر انٹرویو روم میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹرویو شروع ہوتے ہی سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کا انٹروڈکشن پوچھتے ہیں، تو آپ نے انٹروڈکشن کی اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ میں کوئی خاصیت ہے تو اس کو اچھے طریقے سے واضح کرنا ہے، آپ کی کچھ اچیومنٹس ہیں تو ان پر بھی روشنی ڈالیں۔ آپ انٹرویو میں سوالات کی تیاری سے پہلے انٹروڈکشن کی تیاری کریں اور بہت اچھے سے تیاری کریں۔ ڈگریاں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، آپ سے زیادہ تعلیم والے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اپنی خصوصیات ایسے بتانی ہیں کہ ان کو لگے کہ آپ سے زیادہ موزوں بندہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے اپنی تعلیم جاب کے ساتھ مکمل کی تھی اور میں MSc میں گولڈ میڈلسٹ بھی تھا، تو میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ جاب کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جب میرا انٹروڈکشن مکمل ہوا تو میں ان کے چہرے سے دیکھ کر یہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ان کو امپریس کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو انٹروڈکشن لکھنا نہیں آتا تو آپ چیٹ GPT سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ چیٹ GPT پر اپنے بارے میں لکھیں، اپنی تعلیم کا لکھیں، اپنی خصوصیات لکھیں، تو چیٹ GPT آپ کو انٹروڈکشن بنا دے گا اور بہت اچھے طریقے سے بنا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جس شعبے کا ٹیسٹ دے رہے ہیں، جس ڈپارٹ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں، تو جو آپ سے سینئر ہیں ان سے مل کر انٹرویو کے سوالات کے بارے میں ڈسکس کر لیں کہ کون سے سوالات اہم ہیں، آپ ان سوالات کی تیاری کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے ریسنٹلی کوئی انٹرویو دیا ہے اس ڈپارٹ کا تو اس کے ساتھ مل بیٹھیں، اس سے سوالات ڈسکس کریں، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے ان کو جواب کانفیڈنس سے دینا ہے۔ آپ کو جو سوال آتے ہیں ان کا جواب بھی کانفیڈنس سے دینا ہے، اور جو سوال نہیں آتے ان کا بھی آپ نے کانفیڈنس سے سامنا کرنا ہے۔ ہمیشہ انٹرویو دینے کے لیے وقت سے تھوڑا پہلے پہنچیں تاکہ آپ وقت سے پہلے پہنچ کر اپنے آپ کو تھوڑا سیٹ کر لیں۔ ہمیشہ جب بھی کسی بھی فیلڈ کا انٹرویو ہوتا ہے تو ایک نروسنس ہوتی ہے، تو جب آپ وقت سے پہلے پہنچیں گے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت نارمل کر لیں گے۔ اگرچہ انگلش میں آنسر دینے سے ایک پازیٹیو ایفیکٹ پڑے گا، لیکن اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ اس کسی کوسچن کا آنسر اردو میں اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں تو آپ اردو میں آنسر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرویو پینل آپ کو ڈیمو دینے کا کہہ سکتے ہیں، تو ہمیشہ ڈیمو دیتے وقت اپنے آپ کو نارمل رکھیے اور کسی چیز کا پریشر اپنے اوپر نہ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ڈیمو میں اور اوورآل انٹرویو میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی باڈی لینگویج کو پازیٹیو رکھیے اور کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا جس سے لگے کہ آپ نروس ہیں۔ آپ سے جتنا سوال پوچھا جائے اس کا اتنا ہی جواب دیں، اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ نہ کریں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہابیز وغیرہ پوچھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ سچ بولیں۔ میں جب انٹرویو دینے گیا تھا تو اس سے پہلے KPPSC کی پورٹل پر میں نے جو اپنی CV بنائی تھی اس میں ہابیز میں نے ہابیز لکھی تھی اپنی ریڈنگ بکس، ریڈنگ نیوز پیپر اینڈ پلینگ بیڈمنٹن۔ تو جب میں انٹرویو دینے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، تو میں نے ایک سال گزر گیا تھا اس میں، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میری ہابیز ہیں پلینگ بیڈمنٹن، ریڈنگ بکس اینڈ ریڈنگ نیوز پیپر۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے تو CV میں پہلے ریڈنگ بکس لکھا ہوا ہے۔ میں نے بولا سر آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، لیکن اوورآل جو ہے ہابیز میری یہی ہیں۔ تو اس طرح بعض اوقات آپ اس میں پھنس بھی سکتے ہیں، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ بعض لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جب آپ انٹرویو دینے جائیں تو کرسی کو سیدھی کریں اور اس طرح انٹر ہوں اور اس طرح ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی لک اور آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ انہیں جو جواب دے رہے ہیں، آپ اگر اس میں 100% پرفیکٹ ہے نا، تو آپ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ اور آخر میں کچھ لوگوں سے جب انٹرویو میں کوسچن پوچھے جاتے ہیں تو انہیں اگر آنسر نہ آ رہا ہو تو وہ ادھر ادھر کی باتیں سنا دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا۔ اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں آتا تو آپ ان سے معذرت کر لیں۔ اس کا اگر آپ معذرت کریں گے تو اس پہ آپ کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ
इफेक्ट पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इधर उधर की कोई और बातें उन्हें सुनाएं, कोई आंसर कुछ और पूछ रहे हैं आप कुछ और बता दें। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि इंटरव्यू के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर इन बेसिक चीज़ों पर काबू पा लेंगे, इन चीज़ों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।